بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی اور دیگر علماء کی اقتداء میں نماز عید کی ادائیگی۔ ارباب حکومت و سیاست وسعت قلبی اور درگزر کو شعار بنا کر ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو پیش نظر رکھیں۔ یکساں نصاب دینیات تعصب سے لبریز، قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ یوم انہدام جنت البقیع کے عالمگیر احتجاج میں فرزندان توحید بھرپور شرکت کریں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مہرکہ شہروں میں عید الفطر روایتی مذہبی جوش و جذبے اور ایمانی عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر جامع مسجد اور کھلے مقامات پر ہونے والے اجتماعات میں علماء کرام اور خطبہ حضرات نے عید الفطر کے خطبات میں کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلومین کے ساتھ دلی یکجہتی کا اظہار کیا اور اسلام اور پاکستان کے محافظوں، عساکر پاکستان کے عظیم شہداء کو مادر وطن کی حفاظت کے لیے قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے جامع مسجد اہل بیت واقعین، جبکہ سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں میں نماز عید کے مرکزی اجتماعات کی امامت کی اور خطبات دیے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سیلڈر ٹاؤن سے متصل MC بوائز ہائی اسکول میں مفتی باسم عباس ظاہری نے نماز عید پڑھائی اور عید کا خطبہ دیا۔ اس موقع پر علامہ سید قمر حیدر زیدی نے اہم قومی امور کے بارے میں ہزاروں شرکائے نماز سے بلند نعروں کی گونج میں قرارداد منظور کرائی، جس میں سیاسی، معاشی، آئینی اور دفاعی چیلنجز پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب حکومت و سیاست سے اپیل کی گئی کہ وہ دور اندیشی، وسعت قلبی اور درگزر کو شعار بناتے ہوئے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو پیش نظر رکھیں اور وطن کے ذوف میں اضافے کا موجب نہ بنیں، بلکہ نظریہ اساسی کو تقویت دیں۔ قرارداد میں شہدائے ملت جعفریہ اور افواج پاکستان کی لہو رنگ قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ قرارداد میں واضح کیا گیا کہ گزشتہ حکومت کے دور میں تشکیل دیا گیا یکساں نصاب دینیات تعصب سے لبریز اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت سے کھلا تصادم اختیار کرتے ہوئے درود شریف تک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ متعصبانہ یکساں نصاب تعلیم کی تدریس کو فوری طور پر معطل کیا جائے، بصورت دیگر اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک شیعہ طلباء کے لیے علیحدہ دینیات کا اجرا کر کے مکتب تشیع کو ان کا تسلیم شدہ آئینی حق دیا جائے۔ قرارداد میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جون 2021 میں قومی اسمبلی اور نومبر میں پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں پاس ہونے والا فیملی لاز بل مکتب تشیع کے عقائد سے تصادم اور آئین کے آرٹیکل 227 کے بھی منافی ہے، جسے پاس کرتے ہوئے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا۔ لہذا پرسنل لاء سے متصادم یہ قانون واپس لیا جائے۔ عید الفطر کی قرارداد میں حضرت بری امام اسلام آباد فتح جنگ ضلع اٹک سمیت درجنوں مقامات پر شہادت حضرت علی کے جلوسوں میں گرفتار کیے گئے بے گناہ عزاداروں کے خلاف مقدمات کی پرزور مذمت کی گئی اور جن مقامات پر انتظامیہ کے افسران نے عزاداری کے لیے آسانیاں فراہم کی گئیں، ان سے اظہار تشکر اور عزاداروں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں حضرت بری شاہ لطیف کے مزار کی تبدیل شدہ اصل قدیمی تختی اور قدیمی تبرکات کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان میں سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں کے مقدس مقامات تو محفوظ ہیں، لیکن اہل تشیع کے ورثے کو پابند کر دیا گیا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ علیحدہ شیعہ اوقاف بنا کر ان مسائل کا مستحسن حل نکالا جائے اور ملت جعفریہ کے ساتھ دوہرا رویہ ختم کیا جائے۔ نماز عید الفطر کی قرارداد میں اس امر کو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث حزن و ملال قرار دیا کہ سانحہ انہدام مزارات مقدسہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کو اس سال 8 شوال کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں اور بانیان اسلام اور محسنین انسانیت کی قبور و قبہ مقدسات زمین بوس ہیں، لیکن غیرت مسلم نے ذرا بھی کروٹ نہیں لی کہ ان مقدس مقامات کی عظمت رفتہ بحال کی جاتی۔ قرارداد میں باور کرایا گیا کہ انہدام جنت البقیع کے ظلم عظیم کے خلاف عالمگیر احتجاج کی منظم بنیاد قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے 4 دہائیاں قبل رکھی اور آج اس دہشت گردی اور توہین رسالت و اسلام کے خلاف صدائے احتجاج ہر بر اعظم سے اٹھ رہی ہے۔ اس مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے 8 شوال کو عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع منانے کا اعلان کیا ہے۔ قرارداد میں اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ امت مسلمہ کے اہداف مقامات مقدسہ کی حرمت، وطن عزیز کے تحفظ اور قومی اور آئینی حقوق کی بازیابی کے لیے سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی ہر قول پر پوری قوم یا سارت الحسین لبیک یا حسین کا نعرہ مختار بلند کر کے میدان عمل میں ہوں گی۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی جسول سیدہ میں مجلس و ماتمداری میں شرکت۔
جولیاری موزم شاہ میں سخی موزم کلندر موج دریا کے آستانہ پر حاضری، پرتباک استقبال اور چادر پوشی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ خطہ پوٹوہار سے ولاء ازا اور دولت فقر کی خیرات کا مرکز سید کسراں ہے۔ اپنے ازائی تاریخ کے زرعی اوراق کی بدولت اسے کربلا ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں غریب کربلا کی عزاداری کے منفرد اسلوب دنیا کو ملے۔ ذاکری ہو، شاعری، بند، دوہڑا، قصیدہ گوئی، ہر صنف میں ذکر محمد و آل محمد کی صدیوں کی تاریخ یہ سرزمین اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں کی خاص نسبت دربار عالیہ حضرت سخی شاہ نظر اور حضرت سخی شاہ دیوان علیہ رحمہ کی مراکد منورہ ہیں، جن کی تجلیات ولاء ازا کے فروغ کی صورت میں چار دانگ عالم پھیلی ہیں۔ سرزمین فقر پر فخر الفقراء آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے کاروان کے سربراہ آغا سید حسین مقدسی نے سید کسراں پر حاضری دی۔ سادات و مومنین اور علاقہ بھر کے بانیان مجالس ازا، ماتمی سالاروں اور ماتمیوں نے بڑی تعداد میں آغا مقدسی کا پرتپاک استقبال کیا۔ چکوال روڈ سید اڈا پر پہنچنے پر علامہ آغا سید حسین مقدسی کو زبردست استقبالیہ پیش کیا گیا اور بابا سید ابرار حسین شاہ کاظمی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ نعروں کی گونج میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر مختصر خطاب میں آغا مقدسی نے مشن آقا موسوی کو جاری رکھنے کے عہد کا اظہار کیا۔ ازاں بعد علامہ مقدسی نے مزارات مبارک حضرت سخی شاہ نظر دیوان بادشاہ پہنچ کر حاضری دی، چادر پوشی کی، گل پاشی کی اور اس موقع پر خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ازاں بعد علامہ مقدسی نے مجلس ازا سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مشن محمد و آل محمد کے لیے اپنے عزم بالجزم کا اظہار کیا۔ علامہ مقدسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آقا موسوی کے پاکیزہ نقوش کی پیروی کامیابی اور کامرانی کی کلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا موسوی کے فراہم کردہ اصولوں ولاء ازا، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت پر کاربند رہتے ہوئے مشن کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملت کا سرمایہ سرمایہ دار نہیں بلکہ عزادار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشن سجادیہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے میزبان سادات کاظمیہ سید کسراں کا شکریہ ادا کیا اور خصوصی دعائیں کی۔ ماہ مبارک سیام کے بعد 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کی تیاریاں عروج پر، شہر شہر احتجاجی ماتمی ریلیوں اور مظاہروں کے پروگرام فائنل۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ مؤسس عزائے بقیع مجدد بیداری غربت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اعلی مقامہ کی عظیم یادگار 8 شوال کا ماتمی احتجاج اور ائمۃ البقیع حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربت کی بے حرمتی اور مسماری پر احتجاج کا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے اور دنیا کو اس پلیٹ فارم پر یکجا کرنا۔ 8 شوال کو عاشورائی ازائی رنگ دینا آقا موسوی کا عظیم روحانی کارنامہ ہے۔ اس عظیم پیغام حق کے روحانی اثرات پوری دنیا میں رونما ہو رہے ہیں۔ کہیں عالمی سطح پر آثار قدیمہ کے ادارے سعودی عرب کا رخ کر کے تاریخی ورثہ کو محفوظ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہیں عرب و عجم مخاصمت ترک کر کے دوست بن رہے ہیں۔ کہیں اسمبلیوں میں تعمیر جنت البقیع کی قراردادیں منظور ہو رہی ہیں تو کہیں اپنے بیگانے اس پاکیزہ پلیٹ فارم کا حصہ بن کر خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا حصول چاہتے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے یوم انہدام جنت البقیع کے مرکزی اور گلوبل اور صوبائی کنوینرز پوری تندہی سے پروگراموں کو منظم اور مرتب کر رہے ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی رحلت کے بعد یہ پہلا 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع ہے اور آپ کی روحانی تائید ہر قدم پر کامیابی عطا کر رہی ہے، جو اس امر پر دلیل ہے کہ آپ کا مشن جو زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا کربلائے ثانی مرکز فقر و ولاء و ازا سید کسراں کا دورہ،
چکوال روڈ سید اڈا پہنچنے پر علامہ حسین مقدسی کے قافلے کا پرتباک استقبال، سادات و مومنین اور عزاداروں سے سربراہ TNFJ کا خطاب۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے بزرگ عزادار بابا سید مطلوب حسین کاظمی آف جسول سیدہ کے زیر اہتمام مجلس عزا اور پرصداری کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر ماتمداری اور پرصداری میں حصہ لیا۔ امام بارگاہ کاظمیہ جسول سیدہ میں منعقدہ عظیم الشان پرصداری اور ماتمداری میں قرب و جوار کے ماتمی دستوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان کاظمی برادران نے نوحہ خانی کی۔ علامہ سید حسین مقدسی نے اس موقع پر حلقہ بند ہو کر ماتمداری میں حصہ لیا اور آقائے موسوی کے درس عزا کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ماتمداری کی اور گریہ و بکا میں حصہ لیا۔ اذاں بعد عمائدین اور سجادہ نشینوں کے ہمراہ دربار عالیہ سخی معظم شاہ قلندر موج دریا پر آغا حسین مقدسی نے حاضری دی، چادر پوشی کی اور ملک و قوم کی فلاح استحکام مملکت کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مختار فورس کے رضاکاروں نے جسول سیدہ جلیاری معظم شاہ کے عزاداروں نے علامہ آغا سید حسین مقدسی کا شاندار استقبال کیا اور زبردست نعروں کی گونج میں انہیں رخصت کیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنماؤں کی زبردست پذیرائی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی امن و محبت کے لیے جدوجہد کو زبردست خراج عقیدت۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ مذہب کی کوئی بات نہیں، دل کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شیدا حسین کا۔ اس حقیقت کا عملی مظاہرہ راولپنڈی اسلام آباد کی مسیحی کمیونٹی کی جانب سے مقامی چرچ میں افطار ڈنر اور بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس میں دیکھنے میں آیا، جو مسلم مکاتب کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ اقلیتی رہنماؤں کی شرکت سے رواداری اور محبت و اخوت کا عملی مظہر بن گئی۔ اس افطار ڈنر میں آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد اور دیگر کرسچن رہنماؤں کی جانب سے شیعہ رہنماؤں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عمائدین علامہ شبیع الحسن کاظمی اور سفیر وحدت و اخوت شوکت عباس جعفری کی بے انتہا پذیرائی کی گئی۔ مسیحی رہنماؤں نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ وقت سرپرستی کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا اور انتہائی حساس مواقع پر ان کی حق گوئی کو فسادات اور انتشار کے خاتمے کا موجب قرار دیا۔ اس موقع پر وہاں موجود ہندو اقلیتی رہنماؤں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کے وقت اگر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی آواز بلند نہ کرتے تو ہندو برادری اپنے عقیدے پر عمل درآمد سے محروم رہ جاتی۔ انہوں نے آقائے موسوی کو آئین پاکستان اور نظریہ پاکستان کا عملی پرچارک اور محافظ قرار دیا۔ مسیحی رہنماؤں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی کے لیے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا۔ جب اقلیتی رہنما امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ محمد و آل محمد کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے تو جوش ملی آبادی کا یہ تصور حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔